الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صدق الله العلی العظیم۔ اس وقت الحمدللہ ہمارے یہاں درس سیرت کا جو یہ سلسلہ جاری ہے، اس میں سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کی جا رہی ہے، اور اس وقت ہم اور آپ اللہ کے نبی کی زندگی کے واقعات کے اس مبارک سلسلے میں سن 9 ہجری کے واقعات میں چل رہے ہیں، اور سن 9 ہجری کے اندر جو واقعات پیش آئے وہ تو غزوات کے جو واقعات تھے وہ الحمدللہ ہمارے پورے ہو گئے۔ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے سنائے جا رہے ہیں، اور ان میں ایک واقعہ آیا تھا غزوہ تبوک کا، جو پوری تفصیل سے آپ حضرات نے الحمدللہ سنا ہے۔ یہ غزوہ تبوک جو ہوا تھا، کچھ صحابہ اس میں شریک نہیں ہو سکے، کچھ تو ایسے تھے جو منافق تھے، وہ مسلمان تھے ہی نہیں حقیقت میں، تو وہ جھوٹے بہانے بنا کر کے اس غزوے سے باہر رہے، اور کچھ حضرات ایسے تھے جو مسلمان تھے اور پکے ایمان والے تھے، اور اپنی غفلت کی وجہ سے وہ غزوے میں شریک نہیں ہو سکے، جس میں بطور خاص 3 شخصیتوں کے نام آپ نے سنے، جن کا واقعہ پچھلے ہفتے سے میں نے آپ کے سامنے شروع کیا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت کعب رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت ہلال، اور تیسرے حضرت مرارہ۔ یہ 3 حضرات ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں اور پکے ایمان والے ہیں، لیکن یہ غفلت کی وجہ سے تبوک میں نہیں جا سکے۔ آج جائیں گے، کل جائیں گے، اب نکل جائیں گے، تب نکل جائیں گے، اور اس چکر میں پورا غزوہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام واپس بھی آ گئے مدینہ،
اور جو مکار تھے، منافق تھے، انہوں نے جھوٹے جھوٹے بہانے اللہ کے نبی کو جا کے سنا دیے. لیکن یہ 3 حضرات وہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے جا کر کے سچ بیان کیا کہ حضرت ہم غفلت اور سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. جو بات تھی، جو حقیقت تھی، وہ انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے عرض کر دی. اب جب انہوں نے وہ بات اللہ کے نبی کے سامنے عرض کی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے انہیں الگ رہنے کا حکم دے دیا. ان کا ایک طرح سے بالکل مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ان حضرات کا. یہ تینوں بالکل الگ ہو گئے اور آپ نے اس کی پوری روداد سنی کہ کتنے سخت حالات سے یہ حضرات ان دنوں میں گزرے ہیں، کتنی پریشانیاں ہوئی. اس کی تفصیل وہ ساری میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. یہاں تک کہ لوگوں نے ان کے سلام کا جواب دینا بھی بند کر دیا. بات چیت تو دور کی بات، ان سے سلام کلام بھی کوئی نہیں کر رہا ہے. یہ کسی کو سلام کر رہے ہیں تو لوگ جواب بھی نہیں دے رہے. اور 40 دن لگاتار ان کے اسی طرح سے گزر گئے. 40 دن. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کا حکم دے دیا. حضرت کعب نے تو اپنی اہلیہ کو اپنے میکے ہی بھیج دیا. طلاق نہیں دلوائی ہے حضور نے، بس الگ، کہ شوہر بیوی والے تعلقات نہ قائم ہو، الگ رہیں. اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، وہ الگ بھی ہو گئے. جو ان میں ضعیف تھے انہوں نے اللہ کے نبی سے صرف خدمت کی اجازت لی تو اللہ کے نبی نے خدمت کی اجازت دے دی، لیکن شوہر بیوی والے تعلقات ان تینوں کے لیے منع تھے. یہ ساری بات اور سارا واقعہ الحمدللہ یہاں تک کا تو آپ حضرات نے پچھلے ہفتے سن لیا ہے. اب اس کے بعد آگے کیا ہوا ہے وہ میں آج آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کی بیویاں بھی ان سے الگ کرا دی 40 دن کے بعد، اب بیویاں بھی الگ ہیں، یہ بیچارے رہ رہے ہیں. حضرت کعب کی تو اہلیہ بھی ساتھ نہیں ہے، وہ تو بالکل ہی میکے چلی گئی ہیں. تو یہ فرماتے کہ تقریباً 10 دن ہمیں اسی طرح سے اور گزر گئے. 10 دن اور گزرے. کتنے ہو گئے کل ملا کے؟ 50 دن. جب 50 دن یہ پورے ہوئے اور یہ تینوں کے تینوں بالکل الگ رہ رہے اور بائیکاٹ چل رہے ہیں، جب 50 دن پورے ہوئے تو 50ویں رات کی جب صبح ہوئی ہے تو حضرت کعب فرماتے کہ میں اپنے گھر کی چھت پر نماز فجر کے بعد بیٹھا ہوا تھا. چھت پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھ لی ہے. اس کے بعد تھوڑا سا وقت جیسے آدمی کہیں چہل قدمی کرنے چلا جائے، کچھ ہو جائے، ایسے ہی حضرت کعب چھت پہ بیٹھے. باہر جانے کا تو دل بھی نہیں کر رہا، کون کہاں جائیں، کوئی بات نہیں کر رہا، تو اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت کعب فرماتے میری حالت جو تھی نا اس وقت میں بالکل ویسی ہو گئی تھی جیسے اللہ نے خود کہا ہے قرآن میں کہ اپنی جان سے بھی ہم عاجز آ گئے تھے. یعنی کیا مطلب؟ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا آدمی کو کہ مطلب بالکل ہی عاجز آ گیا، بالکل ہی عاجز آ گیا کہ میرے جینے کا ہی کیا مطلب. بعض مرتبہ یہ کیفیت لوگوں پہ طاری ہوتی ہے. لیکن وہ بات یاد رکھنی چاہیے
کہ جب بھی آپ پر ایسے حالات آئیں کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے جینے کا بھی کیا مطلب، اسی وقت میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. یہ سوچ لینا کہ میرے جینے کا کیا مطلب، یہی تو مطلب ہے کہ اللہ تمہیں آزمانا چاہ رہا ہے، یہی مطلب ہے اس کا. ویسے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آزمائشوں سے بچائے، لیکن اگر کبھی آزمائش میں پڑ جائیں تو گھبرا کے یہ نہ کہے کہ جی اب جینے کا کیا مطلب، جینے کا کیا فائدہ. نہیں، جینے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ آپ کو آزمانا چاہ رہا ہے، امتحان ہے. اب آپ امتحان میں کامیاب ہونے کی تیاری کریں، اس آزمائش میں کھرے اترنے کے لیے تیار رہیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے زمین اللہ کی بڑی کشادہ ہے، بڑی کھلی ہوئی ہے، لیکن وہ میرے لیے بڑی تنگ ہو گئی تھی، گھٹن ہونے لگی تھی زمین پر. اور وجہ وہ آپ سمجھ رہے ہیں، نہ نبی بات کر رہے نہ صحابہ بات کر رہے، کتنا بھاری گزرے گا. اور 2.25 ماہ گزر گئے، مہینے 50 دن پورے ہو گئے، تو وہ کیفیت ہو گئی تھی. کہتے ہیں میں فجر کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا ہوں اور چھت کے اوپر ہوں، 50 دن پورے ہو گئے، صبح کا وقت ہے. اچانک ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل سلا. ایک پہاڑ ہے، اس پر ایک بندہ چڑھا اس پہاڑ کے اوپر، اور پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے اس نے زور کی آواز سے حضرت کعب کو پکارا. اب ذرا یہ سمجھتے رہیے گا، فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، حضرت کعب اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے اور پہاڑ کے اوپر ایک شخص چڑھا ہے اور اس نے چڑھ کر کے حضرت کعب کو آواز لگائی ہے. حضرت کعب، اب ایسے وقت میں کسی کی طرف سے آواز آنا یہ بھی بڑی تسلی کی بات تھی. حضرت کعب تو متوجہ ہوئے، لیکن ادھر سے جو آواز آئی اس نے وہی پہاڑ سے چیخ کر کے کہا اے کعب خوش ہو جاؤ، کعب خوش ہو جاؤ. حضرت کعب فرماتے انتظار اتنا تھا، بے چینی اتنی تھی، خالی اتنی بات کان میں آئی کہ کعب خوش ہو جاؤ. حضرت کعب کہتے میں سمجھ گیا اللہ نے میری توبہ نازل فرما دی ہے. خوشی میں مست. جیسے یہ جملہ کان کے اندر پڑا، فرماتے ہیں یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر گیا، اللہ کے سامنے سجدے میں چلے گئے. فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا میری جو آزمائش تھی اس آزمائش کا وقت ختم ہو گیا، اب آزمائش نہیں ہے. اب آپ میں سے کوئی زیادہ جینون آدمی یہ نہ سوال کر لے کہ فجر کی نماز کے بعد وہ تو وقت ختم ہو گیا تھا، فجر کی نماز کے بعد وقت ختم ہو گیا، اس وقت میں تو سجدہ منع ہے، حضرت کعب نے سجدہ کر لیا. بھائی یہ کیا گارنٹی ہے کہ فجر کا وقت ختم ہو گیا تھا؟ اول وقت ان حضرات نے مان لیجئے فجر پڑی ہوگی، اس کے بعد توبہ نازل ہو گئی تو حضرت کعب کو آواز آ گئی ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا بھی وقت گزر گیا ہو، جو مکروہ وقت ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اشراق کے وقت کا قریب ہو، اگر فجر تاخیر سے ہوئے. یہ ساتھ میں عرض کرتا چلوں اس لیے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے آپ کے سامنے. تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے کان میں آواز آئی کعب خوش ہو جاؤ. حضرت کعب فرماتے میں سجدے میں گر گیا اور سمجھ گئے کہ میری آزمائش کا ٹائم ختم ہو گیا.
اللہ تعالیٰ آزمائش تو لیتے ہیں بندے کی، اور اس وقت میں بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، لیکن اسے نہیں پتا ہوتا آگے آنے والا وقت اللہ نے کتنا اس کے لیے بابرکت رکھا ہے۔ بہت حکمتیں ہوتی ہیں، بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اب اصل میں ہوا کیا تھا؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اعلان فرما دیا تھا کہ اللہ نے کعب کی توبہ قبول فرما لی ہے اور ان کی توبہ نازل ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کے بعد میں یہ اعلان کر دیے، اور جیسے ہی یہ اعلان پبلک نے سنا نا، حضرت کعب کا تو گھر دور تھا، وہ اپنے گھر پر تھے، جو حضرات وہاں پر تھے انہوں نے جب یہ اعلان سنا، وہ خوشی میں پھولے نہیں سمائے، وہ مبارکباد اور خوشخبری سنانے کے لیے بھاگے حضرت کعب کے گھر کی طرف کہ ہم جا کر کے پہلے یہ خبر سنائیں گے۔ اس چیز میں دوڑ لگائی ان حضرات نے، دوڑ ہمارے یہاں بھی لگتی ہے، ایسی دوڑ ہمارے یہاں بھی لگتی ہے، لیکن ہمارے یہاں کب لگتی ہے؟ جب بجلی کی چیکنگ والے پہلی گلی میں آ جائیں تو اب ہر بندہ سب سے بڑی عبادت سمجھتا ہے بھاگ کر کے جا کے میں دوسری گلی میں بتا دوں کہ بھائی اپنے اپنے کٹوے کھینچ لو، انہیں اتار لو۔ اور مجھے یہ بات معلوم ہوئی، مجھے یہ بات پتہ لگی کہ یہ کام، میں نے جب نیچے تفصیل پوچھی نا کہ بھائی ایسا ایسا ہوتا ہے، اچھا بڑی بات ہے بھائی، میں نے پوچھا کہ بھائی ایک دم سے مرد کہاں سے آ جاتے ہیں؟ بھائی کوئی کام پہ گیا ہوا ہے، کوئی کہیں گیا ہوا، کوئی کہیں گیا ہوا ہے، تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ جی مردوں کی تو ضرورت بھی نہیں پڑتی، عورتیں ہی بڑی گرو ہیں۔ یہ تار جو ہے نا وہی کھینچے پھرتی عورتیں، مردوں کی تو ضرورت بھی نہیں پڑ رہی۔ اتنی خطرناک عورتیں جو کٹوے بھی ڈال رہی ہیں تاروں میں، اور بجلی والے آ جائیں تو کھینچ بھی رہی ہیں۔ بھائی غضب ہے، کیا ٹیلنٹڈ عورتیں۔ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ خواتین ہی کر لیتی ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب چاہے وہ کٹ سے ڈال لیا، جب چاہے وہ نکال لیا، سب سیکھا ہوا ہے عورتوں نے۔ کمال ہے بھائی۔ تو میں عرض یہ کر رہا کہ دوڑ جو ہے نا وہ ہمارے یہاں بھی لگتی ہے، لیکن ہمارے یہاں دوڑ ایسی چیزوں میں لگتی ہے۔ کتنی مرتبہ یہ مسئلہ بتایا گیا کہ بجلی کی چوری کرنا ناجائز ہے، چوری کی لائٹ استعمال کرنا ناجائز ہے، یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھانی چاہیے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ منہ کو لگا ہوا ہے اگر حرام تو چھوٹتا نہیں ہے، کون دے گا اتنا بل؟ یہ خالی ہماری سوچ ہے، یہ سوچ ہے خالی، کیونکہ ہم نے اسے اپنی ضروریات میں گنا نہیں ہے۔ جس دن گن لیں گے اللہ تعالیٰ حلال پیسے سے ادا کرنے کی طاقت بھی دے دیں گے، جس دن ہم ارادہ کریں گے۔ چونکہ ارادہ نہیں کیا اس لیے چل رہا ہے۔ کوئی یہ اچھا نہیں لگتا میرے بھائی اس طرح کے معاملات کا ہونا، پھر کتنی ذلت ہوتی ہے، کتنی رسوائی ہوتی ہے، کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ ان سب سے بہتر ہے آپ اپنے شوق جو ہے نا، ایکسٹرا شوق، انہیں کم کریں، لیکن یہ جو ضروری خرچے انہیں پورے کرنے کی عادت ڈالیں، اپنے خرچوں میں سے کمی کر لیں۔ جو ہم اپنے مزے کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں، اس میں سے کم کر لیں، لیکن اس میں پوری طرح سے ادا کرنے کی عادت بنائیں۔
یہ ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے. تو میں عرض یہ کر رہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی اور نماز کے بعد اعلان فرما دیا. کیا اعلان فرمایا؟ کہ اللہ نے ان تینوں حضرات کی توبہ قبول فرما لی ہے. جیسے یہ اعلان صحابہ نے سنا نا، دوڑ لگا دی انہوں نے کہ جی چلو کعب کو بتاتے ہیں کہ کعب تیری توبہ اللہ نے اتار دی، معاف کر دیا تیری غلطی کو. دوڑ لگا دی انہوں نے ان کے گھر کی جانب. کوئی حضرت کعب کی طرف، کوئی حضرت ہلال کی طرف، کوئی حضرت مرارہ کی طرف. تین تھے نا یہ، کوئی کہیں بھاگا کوئی کہیں بھاگا. ایک بندے نے تو اپنا گھوڑا لیا اور گھوڑا لے کر کے اس پر بیٹھ کر کے دوڑا کہ جلدی سے جا کر کے میں یہ خبر سناؤں گا کہ اللہ نے توبہ نازل فرما دی. ایک دوسرا بندہ، اس نے سوچا کہ اگر میں گھوڑے سے دوڑ کر کے جاؤں گا تب بھی تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا، وقت لگے گا. اس نے کہا گھوڑے کو چھوڑو، یہ جو پہاڑ ہے نا اس پہ چڑھ کر کے یہیں سے چیخ کر کے بتا دو کہ کعب تیری توبہ نازل ہو گئی. تو وہ ایک صحابی جو تھے نا، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے وہاں سے انہوں نے چیخا کعب تمہاری توبہ اللہ نے اتار دی ہے. یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا توبہ کے سلسلے میں. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ توبہ کی قبولیت کی اہمیت صحابہ کے یہاں پہ کیا تھی. مطلب کیسی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کیسے جشن منائے جا رہے ہیں، کیسی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو اللہ نے وہاں پہ توبہ ان کی نازل کی. انہوں نے پہاڑ پہ چڑھ کر کے بتا دیا. اچھا، ان حضرات کی آوازیں بھی ماشاءاللہ تھیں. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ آواز بھی تھی. پہاڑ پہ چڑھے مسجد کے پاس اور شہر کے کونے میں اگر گھر ہے چیخ کر کے بتا دیا. اللہ نے یہ کیفیت آواز کی عطا فرمائی تھی ان حضرات کو، اور حضرت کعب کو یہ خوشخبری مل گئی. یہ معاملہ وہاں پر پیش آیا. تو وہ جو گھوڑے سے جا رہے تھے نا خوشخبری سنانے، وہ بھی نہیں پہنچے، اس سے پہلے وہ آواز آ گئی حضرت کعب کو. حضرت کعب کہتے ہیں جب یہ خوشخبری سنانے والا میرے پاس پہنچا تو اتنے زیادہ خوش تھے حضرت کعب، ارشاد فرماتے کہ میں نے جو اپنا عمدہ لباس پہن رکھا تھا وہ لباس ہی اتار کر کے ہدیے میں اسے دے دیا کہ لو جی یہ تمہارے لیے ہدیہ، تم اسے استعمال کرو. لباس انہوں نے اتار کر کے انعام میں دے دیا. اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی، اس زمانے کے اندر اترے ہوئے لباس بھی استعمال کرنا بڑی عام سی بات تھی، وہ بھی بڑی چیز مانی جاتی تھی. اور آج ہمارے یہاں کپڑے پرانے ہو جائیں نا تو آپ لے کر کے گھومیں، کوئی انہیں قبول کرنے والا بھی نہیں ملتا. وہاں پہ تھا، رواج تھا. یہاں پر تو کسی اور کے چھوڑیے، ایک بات مجھے ابھی یاد آئی، درمیان میں عرض کر رہا ہوں، اس پہ دھیان دیجئے گا. اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے بعد جو اس کے کپڑے ہوتے ہیں ان کو بھی قینچی سے کاٹ کر کے اتارتے ہیں. انہیں بھی سیدھا سیدھا کیوں نہیں اتارتے؟ کیوں کاٹ رہے قینچی سے؟ کرتا ہے، پائجامہ ہے، قینچی سے کاٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اسے سلیقے سے اتاریے اور اتارنے کے بعد میں گھر میں کوئی بھی استعمال کرے، اسے کوئی بھی پہنے. اولن تو ہمارے یہاں قینچی سے کاٹ دیں گے
چلو اگر کوئی ضرورت ہے، اٹک آ رہی ہے، نہیں اتر پا رہا تو کاٹ دو قینچی سے، لیکن اگر اتر سکتا ہے تو قینچی سے نہیں، صحیح سے اتارنا چاہیے، اور اتارنے کے بعد پہنیے اسے۔ لیے پھرتے ہیں کہ جی ابا حضور کے کپڑے ان کا کیا کریں؟ او بھائی پہن لو انہیں۔ تو پتہ ہے کیا سوچتے ہیں کہ کہیں پہن کے ہم نہ مر جائے، اس میں ابا مرے تو ہم نہ مر جائیں کہیں۔ اور ابا کی جیب کے جو نوٹ تھے، وہ ابا کی موت کے وقت بھی جو جیب میں نوٹ تھے وہ نوٹ بھی نکال کے اپنی جیب میں کو رکھ لیے، اس سے نہیں موت آنی، موت کپڑوں سے آ جائے گی، نوٹ سے کوئی تکلیف نہیں۔ عورتیں اپنی مری ہوئی ساس کے کپڑے نہیں پہنتی کہ جی یہ نہیں پہن سکتے ہم، اور مرتے ٹائم جو گلے میں سونے کی چین پڑی ہے اس کا دم نکلتے ہی اور رونے کے انداز میں بھیں بھیں کرتی ہوئی جو اس کے اوپر گریں گی اور اندر سے چپکے سے چین کھول کے نکال کے لے آئیں گے، اس سے نہیں مرنی، اس چین سے کچھ نہیں ہونا۔ کپڑے پہن لیے تو اس سے کچھ ہو جائے گا، یہ سب ہمارے یہاں بکواس باتیں، فضول حرکت۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کسی کا نہیں دل کر رہا تو ایک بات ہے کہ آپ نہ پہنے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسے یہ نہ سوچے کہ اسے پھینکنا ہی ہے یا دفن ہی کرنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اسے استعمال بھی کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے استعمال میں بھی۔ تو اس وجہ سے یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ حضرت کعب کے پاس میں جب وہ آیا خوشخبری سنانے والا اور اس نے آ کے کہا تو حضرت کعب نے خوشی کے اندر کنٹرول نہیں ہوا، اسے کیا دوں؟ تو جو عمدہ لباس پہنا ہوا تھا وہ اتار کے اسے دیا اور خود نے دوسرا لباس زیبتن فرما لیا، وہ لباس اس کے حوالے کے، لے بھائی تو یہ کپڑے لے جا خوشی کے اندر۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلکہ دوسرا کیا پہنا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت کعب نے خوشی میں وہ اتار کے تو دے دیے اور دوسرا جوڑا تھا نہیں حضرت کعب کے پاس۔ اب وہ دینے کے بعد کرتا اور لباس اپنا، اب سوچ رہے خالی سطر چھپا ہوا ہے، ایسے تو اللہ کے نبی کے پاس جانا نہیں ہے، اب سوچ رہے کیا پہنوں، دیکھا کہ اپنے پاس کوئی سا ہے، پتہ لگا ہے ہی نہیں، اور جو اپنا تھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان صحابی نے اپنے خوشخبری سنانے والے کو ہدیے میں دے دیا، وہ انہیں دے دیا، اپنے پاس کوئی دوسرا ہے نہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے حضرت کعب نے پھر 2 کپڑے نہ ادھار لیے باقاعدہ، اور ادھار لے کر کے ان کپڑوں کو پہنا، ادھار میں حضرت کعب نے 2 کپڑے پہنے۔ یہ حضرت کعب کے ساتھ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ اب وہ 2 کپڑے لیے اور پہنے، اور پہننے کے بعد میں بالکل بے چینی ہو رہی تھی، اللہ کے نبی سے ملاقات کی، جناب 50 دن ہو گئے بات ہوئے، حضور سے 50 دن بات کیے، بے چینی میں بھاگے اللہ کے نبی کی طرف، فرماتے راستے میں سب مل رہے ہیں، ساری جنتا مل رہی ہے راستے میں، سب مبارکباد دے رہے، بھائی مبارک ہو، بھائی مبارک ہو، بھائی مبارک ہو، ہر بندہ مبارکباد دیتا جا رہا ہے، لوگ ٹیم بنا بنا کے آ رہے، جماعتیں بنا بنا کے آ رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے، سب کہہ رہے ہیں بھائی مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر دی اور تمہیں معاف کر دیا۔ صحابہ کے یہاں اس چیز کی مبارکباد ہوتی تھی اور ان چیزوں کا جشن ہوتا تھا، ان چیزوں کی مبارکباد ہے، توبہ قبول ہو گئی، یہ ہے مبارکباد۔ ہمارے یہاں کائیں کی مبارکباد؟ دعوتیں ہوتی ہیں، کائیں کی دعوت ہے
کہ ہمارے نمونے کی ختنیں ہو رہی ہیں، اس کی ختنے کی دعوت میں آپ تشریف لائیں۔ یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ کون سی خوشی ہے؟ ختنیں ہو رہی ہیں، اس میں آ جاؤ۔ کیا کریں گے آگے؟ اچھا، آنے والا اس دعوت کے اندر مبارکباد بھی کائیں کی دے؟ بھائی عقیقے میں آیا تو عقیقے کی مبارکباد، شادی میں آیا تو ولیمے کی مبارکباد، ختنے میں آنے والا کائیں کی مبارکباد دے گا؟ غور کریں، بے تکا عمل ہو رہا ہے ہمارے یہاں، بے تکا عمل۔ اور خالی اتنا ہی نہیں، جب کوئی رسم چلتی ہے نا تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کچھ وقت پہلے میں نے ایک کارڈ دیکھا سوشل میڈیا پر، کہیں سے آیا تھا، اس میں باقاعدہ پورا پروگرام لکھا ہوا کہ ختنہ کرنے والا اتنے بجے آئے گا، استورا وہ اتنے بجے لگائے گا، اتنے بجے وہ کٹنگ کرے گا، اور اتنے بجے کھانا ہوگا۔ لو جی، پورا پروگرام بنا کر کے نا چھاپ کے باقاعدہ دعوت میں بھیجا جا رہا ہے۔ اب آپ تشریف لے آئیں۔ یہ مطلب بے تکی دعوت ہے، جس کی کوئی تک نہیں بنتی، کائیں کی دعوت ہے؟ کوئی بیچارہ مر گیا، آج 3 دن ہو گئے اس کو مرے ہوئے، اب دعوت آ رہی ہے کہ آج رات کا کھانا سب ہمارے یہاں کھانا۔ کیوں؟ تمہیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ فلاں مر گیا؟ مرنے کے 3 دن بعد کائیں کی دعوت؟ غور کریں نا ان باتوں پہ، یہ فضول کی حرکتیں چل رہی ہیں ہمارے معاشرے میں کچھ، جن کا کوئی لاجک نہیں بنتا شریعت کے بھی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ کسی کی عدت پوری ہو رہی ہے، اس کی دعوت، عدت کی بھی دعوتیں ہونے لگی۔ اب عدت پوری ہوگی لڑکی کی تو اس کی بھی باقاعدہ دعوتیں ہو رہی ہیں، سارے خاندان کو بلایا جا رہا ہے، مطلب حدیں کر دی ہم نے پار ساری رسموں کی۔ دعوت اچھی چیز ہے، شریعت میں پسندیدہ عمل ہے دعوت، لیکن کوئی تک تو ہونی چاہیے نا، کس کس چیز کی ہم دعوت کر رہے ہیں۔ ایک امام صاحب نے مجھے شہر سہارنپور کے بتایا کہ میرے پاس ایک بندہ ٹفن لے کر آیا، شاندار بریانی، شاندار بریانی۔ اس بیچارے امام نے پوچھ لیا کہ یہ بریانی اتنی غضب کائیں کی ہے؟ یا تو کھا لیا پھر بعد میں پوچھا، یا پہلے ہی مجھے یہ یاد نہیں کہ جی یہ کائیں کی بریانی ہے؟ تو جواب دیکھیں، اس کا جواب تھا ہماری عورت کے بچہ ہوا تھا اور آج وہ پاک ہوئی ہے، غسل لیا، اس کی بریانی ہے۔ لو یہ بھی کھاؤ بریانی، اس کی بھی آ گئی۔ کس کس چیز کی ہم نکالیں گے؟ آپ نے دعوت کرنی ہے نا، تو میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ خالی دعوت کرو اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوستوں کی، اور ان سے کہو دعوت میں آئیے۔ وہ پوچھے کس نام سے یہ دعوت ہے، تو صاف کہیے کہ یہ دعوت محبت والی دعوت ہے، بس یہی نام ہے اس کا۔ زبردستی یہ فرضی چیزیں جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خالی محبت کے اندر دعوت کرنا بھی بڑی سنت ہے، بلکہ اصل تو طریقہ دعوت کا یہی ہے کہ جی محبت میں دعوت ہے، اس میں آئیے اور آ کے کھانا تناول کیجیے، یہ ہے اصل۔ لیکن یہ بہانے در بہانے، بہانے در بہانے، ہمارے یہاں یہ سب ہو رہا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ صحابی حضرت کعب، ان کی توبہ نازل ہوئی، سب مبارکباد دے رہے ہیں، بھائی مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، بہت بڑھیا، مبارکبادیوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔
اور ہر بندہ کہہ رہا ہے بھائی اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. حضرت کعب کہتے ہیں میں چلتا 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 مسجد میں پہنچا اور اندر اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. اب آئے ہیں یہ اصل جگہ پر. اندر حضور بیٹھے اور صحابہ کے ساتھ فرماتے جیسے ہی میں گیٹ پر آیا نا تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں ان 10 صحابہ میں جنہیں جنتی ہونے کا نام لے کر حضور نے خوشخبری سنائی ہے، حضرت طلحہ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کے مصافحہ کیا اور مبارکباد پیش کی کہ بھائی کام مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی. حضرت کعب کہتے ہیں کہ مجھے آج تک مینا طلحہ کا وہ انداز یاد ہے کہ اس نے مجھے جب دیکھا مسجد نبوی کے دروازے پر کیسا وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا. پتہ یہ لگا یہ ہے صحابہ کی شان. کل تک صحابہ انہیں سلام نہیں کر رہے تھے، کل تک صحابہ ان کے سلام کا جواب نہیں دے رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے منع کیا تھا اور آج نبی نے کہہ دیا ہے تو آج پھر گلے لگانے کو تیار ہیں. یہ کہلاتی ہے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت. نفرت جب بھی نہیں تھی، یہ تو میں نے لفظ بولا ہے مثال میں، نفرت جب بھی نہیں تھی، مطلب اللہ کے لیے تعلق رکھنا اور اللہ کے لیے تعلق ختم کرنا. صحابہ کا بس یہ تھا. خالی اپنا مفاد نہیں دیکھتے تھے کہ جہاں فائدہ نظر آیا وہاں کو ہو گئے، اللہ کی نسبت سے سارے تعلقات. کہتے ہیں حضرت طلحہ نے بھی مبارکباد دے دی. اس کے بعد حضرت کعب اندر تشریف لائے. اندر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے میں نے اندر جا کر اللہ کے نبی کو سلام کیا اور حضور نے جیسے ہی ان کا سلام سنا نظریں اوپر اٹھائی تو حضرت کعب فرماتے ہیں آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، جگمگا رہا تھا چہرہ. اللہ کے نبی کے چہرے پر خوشی اور غصے کے آثار نظر آتے تھے. خوشی میں الگ کیفیت اور غصے میں یہ ہوتا تھا. صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے انار کا دانہ آپ کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا ہو. ایسی کیفیت ہوتی تھی اللہ کے نبی کی. تو حضور کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے اور حضرت کعب نے آ کر کے سلام کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا اور اس کے بعد میں ایک جملہ کہا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک. فرمایا کعب مبارک ہو، آج وہ دن ہے جس دن سے تجھے تیری ماں نے پیدا کیا ہے، اس سے زیادہ مبارک دن تیرے لیے آج تک نہیں آیا. فرمایا اس کی مبارکباد ہے. جب سے تو اس دنیا میں آیا ہے نا ایسا بابرکت دن تجھے نصیب نہیں ہوا جو اللہ نے آج تجھے دیا. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنا دی. اب صحابہ تو صحابہ ہیں، بس ہم اور آپ ہوتے تو خوش ہو جاتے، ہو گیا معاملہ. آگے جو حضرت کعب نے حضور سے سوال کیا ہے وہ سننے کے قابل ہے. فوراً کہا کہ حضرت یہ بتائیے یہ معافی جو آپ نے آج اعلان کی ہے یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ ذرا یہ بتا دیں. یہ جو آپ نے آج میری معافی کا اعلان کیا یہ آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ یعنی اور زیادہ دل خوش ہو جائے گا اگر وہاں سے پیغام آیا ہوگا، اور زیادہ کلیجے کو ٹھنڈک ملے گی. اللہ تعالی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ معافی میری طرف سے نہیں ہے،
یہ معافی اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی. آج بھی پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ آپ اٹھا کر کے پڑھیں. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ نے ان کی توبہ 11ویں پارے سورۃ التوبہ کے اندر نازل فرمائی ہے. اللہ نے کہا میں نے ان 3 آدمیوں کی توبہ قبول کر لی جو تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. یہ آیتیں اللہ نے نازل کی. یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے اتاری ہیں. حضرت کعب فرماتے ہیں حضور اتنے خوش تھے آپ کا چہرہ دیکھ کر کے ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہو جو ہمارے درمیان میں آ گیا. اللہ کے نبی اتنے زیادہ خوش ہیں اپنے ان 3 صحابہ کی توبہ کے نازل ہونے کے موقع پر. حضور نے بھی اتنی زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا. توبہ نازل ہو گئی. سامنے بیٹھ گئے اللہ کے نبی کے. عرض کیا حضرت کعب نے کہ یا رسول اللہ اس توبہ کی خوشی میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کو کے نام پر صدقہ کرنا چاہتا ہوں. سارا مال صدقہ، سب چھوڑ دیا. اسی مال نے تو نہ غافل کیا تھا کہ نہیں جی آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں ترسوں. حضرت کعب نے کہا یا رسول اللہ آج اللہ نے جو توبہ نازل کی ہے میں اعلان کرتا ہوں میرا جتنا بھی مال ہے یہ سب اللہ اور اس کے رسول کے نام بے صدقہ ہے. کچھ نہیں رہا میرے پاس میں. حضور علیہ السلام بھی کتنے زبردست تربیت کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی نے ان کی یہ بات سنی. فرمایا کعب سارا مال مت کرو. فرمایا کچھ مال اپنے پاس رکھو اور کچھ کو اللہ کے لیے صدقہ کر دو. کیونکہ ابھی تو جذبات ہیں لیکن کل کو جب پیسے کی ضرورت پڑے گی کوئی مسئلہ سامنے آئے گا اور تمہارے پاس میں کچھ نہیں ہوگا تو پھر تم دوبارہ پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے. اس لیے تھوڑا سا اپنی ضرورت کا رکھ لو باقی کو اللہ کے لیے صدقہ کر دو. یہ تعلیم اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی. تو حضرت کعب نے عرض کیا کہ حضرت وہ حصہ جو مجھے خیبر میں ملا تھا، خیبر میں یہودیوں سے جو لڑائیاں ہوئی تھی، فرمایا جو خیبر میں ملا تھا وہ میں اپنے پاس رکھ رہا ہوں اور اس کے علاوہ جتنا بھی کچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے صدقہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے قبول فرما لیا. تو وہ تھوڑا سا مال رکھا باقی صدقہ کر دیا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے تھوڑا بہت اپنے پاس انتظام کر کے رکھنا یہ کوئی تقوی کے خلاف بولو بھائی نہیں ہے. یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے. ہاں آپ اگر سارا کچھ نپٹا دیں اور نہ جوڑیں اپنے پاس میں تو یہ بھی اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں اگر اللہ نے اتنی ہمت دی ہے. لیکن اگر کوئی پورا نہ کر کے کچھ مال خرچ کرے اور کچھ اپنی ضروریات کے لیے کہ اچانک سے کوئی مسئلہ آ جائے تو میں کسی کا محتاج نہ بنوں، اس کے لیے اگر کچھ مال جوڑ کر کے رکھے تو شریعت میں یہ بھی پسندیدہ ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی نے حضرت کعب کو حکم فرمایا اور انہوں نے خیبر والا باغ اور مال اپنا سارا کا سارا روک لیا. اس کے بعد حضرت کعب نے عرض کیا کہ حضرت میں ایک وعدہ کرتا ہوں آج آپ کے سامنے کہ میں نے جو آج یہ درجہ حاصل کیا، جو اتنا اونچا مقام مجھے ملا کہ قرآن کے اندر اللہ نے میری توبہ کو نازل کیا، یہ سب کیوں ہوا؟ سچ بولنے کی وجہ سے.
اتنا زیادہ اکرام سچ بولنے کی وجہ سے. ورنہ وہ منافق بھی تھے, انہوں نے جھوٹے جھوٹے بہانے سنائے تھے اور وہ سارے چلے گئے تھے, بچ گئے تھے. لیکن حضرت کعب نے کہا میرے اوپر آزمائش تو آئی, لیکن اتنا بڑا مقام جو اللہ نے دیا یہ سچ بولنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ میں آج سے یہ وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا ہمیشہ سچ ہی بولتا رہوں گا, اب نہیں میں کبھی جھوٹ بولنا. اور جب حضرت کعب نے اپنے شاگردوں کو یہ واقعہ سنایا, اس موقع پر فرمایا کہ اللہ نے اس دن سے لے کر آج تک مجھے اپنے وعدے پر قائم رکھا ہے اور اللہ سے امید ہے کہ مرتے دم تک وہ قائم رکھے گا. حضرت کعب رضی اللہ عنہ, یہ ہے سچ کی برکت. اور ایک جملہ فرماتے ہیں حضرت کعب کہ خدا کی قسم کوئی ایسا مسلمان میں نے نہیں دیکھا جس کو سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے ایسا آزمایا ہو جیسی زبردست آزمائش میری ہوئی ہے. اتنی تو کسی کی بھی نہیں ہوئی, اتنی تو کسی کی بھی نہیں ہوئی. یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قرآن پاک کے اندر نازل فرمایا. پوری ان کی حالت نقل کی سورۃ التوبہ پارہ نمبر 11. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اللہ نے کہا وہ 3 بندے جو پیچھے رہ گئے تھے. دیکھو دل اچھا ہونا تو بندہ پیچھے رہ کر کے بھی قرآن میں اس کا ذکر ہو جاتا ہے. دل اچھا تھا, دل سچا تھا تو تبوک میں نہیں گئے لیکن قرآن میں ان کا ذکر آ گیا. یہ ہے دل کی صفائی کا معاملہ. اللہ کہتے ہیں حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ, اور ان کی جان بھی ان پر گھٹنے لگی تھی. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ, اور انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ پناہ اللہ کے علاوہ ہمیں کہیں نہیں مل سکتی. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ, اللہ کہتے ہیں پھر میں نے ان کی توبہ قبول کر لی. اِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ سارا مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا. اور بعد میں بھی یہ کہا کرتے تھے کہ میرے اوپر اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس دن اللہ نے مجھے حضور کے سامنے سچ بولنے کی ہمت عطا فرما دی. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اگر میں سچ نہ بولتا تو جیسے اور لوگ ہلاک ہوئے, برباد ہوئے, ایسے ہی پھر میرا حشر ہوتا. اس دن اللہ نے مجھ سے جو سچ بلوایا, اس سے بڑی نعمت میرے اوپر اور کوئی نہیں ہو سکتی. یہ ہے حضرت کعب, حضرت ہلال اور حضرت مرارہ کی توبہ کا واقعہ. صحابہ کرام ان حالات سے بھی گزرے. ان سے آپ کو کیا کیا نتیجے ملتے ہیں, یعنی مورل آف دا اسٹوری, پورے کہانی پورے قصے کا خلاصہ کیا نکل کر آتا ہے ہمارے سامنے. سب سے پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا اس کی آزمائش بھی اتنی زیادہ خطرناک ہوگی. یہ باقاعدہ حدیث کے بڑے امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ کے نبی کے یہ تینوں خاص تھے تو وہ منافق بھی سارے کے سارے, لیکن وہ خاص نہیں تھے. ان کی کوئی پکڑ ہوئی؟ بولو بھائی, کچھ بھی نہیں. جاؤ ٹہلو, چھٹی.
کوئی آزمائش کا معاملہ نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، اور ساری پکڑ، سارا سزا کا معاملہ اور ساری سختی ان 3 حضرات پر ہوئی جو بیچارے سچے تھے۔ پتہ یہ لگا قریبی لوگ، سچے لوگ، نیک لوگ آزمائش میں زبردست آتے۔ بعض مرتبہ آدمی پتہ ہے کیا سوچتا ہے کہ میں نیک ہوں، میں صحیح چل رہا ہوں، پھر میں کیوں اتنی سخت پکڑ میں آ گیا، پھر میں کیوں اتنی سخت پکڑ میں آ گیا۔ اس بندے کو یہی سوچنا چاہیے کہ کون نہیں آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سختیوں سے نبی گزرتے ہیں، اور تمام نبیوں میں سب سے زیادہ سختیوں سے میں خود گزرا ہوں، حضور نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ یہ لگا سختی، آزمائش، بعض مرتبہ ہوتا ہے نا سب ٹیڑھا میڑا ہو رہا ہے، ہر طرف سے ٹینشن، تو یہ نہ سوچا کریں اللہ ناراض ہو گیا۔ اگر اس ٹینشن میں، اس پریشانی میں بھی آپ کو اللہ کے راستے پہ چلنے کی توفیق ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش آپ کا درجہ بڑھانے کے لیے آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے۔ کتنے پیارے ہیں یہ تینوں، اللہ کے بھی اور رسول اللہ کے بھی، تینوں صحابہ، لیکن 50 دن تک ان کا بائیکاٹ ہونا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، آسان مسئلہ نہیں تھا۔ بہرحال آزمائش ہوئی اور یہ آزمائش میں کھڑے اترے۔ دوسری نصیحت، دوسری ایک بات اس سے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آدمی دوسروں کو عبرت دلانے کے لیے، نصیحت دینے کے لیے اپنے اوپر بیتا ہوا کوئی آزمائش کا زمانہ بیان کرے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ یعنی آپ پر کوئی آزمائش کا دور آیا اور آ کر کے گزر گیا، اس کے بعد آپ کسی کو نصیحت کرنے کے لیے اپنی آزمائش کا ذکر اس کے سامنے کرو تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسے کہ حضرت کعب نے اپنے شاگردوں کو یہ پورا واقعہ سنایا نصیحت کے لیے، تاکہ انہیں بھی عبرت حاصل ہو کہ اللہ کی طرف سے نظام کیسا چلتا ہے۔ اور تیسری چیز یہاں پر یہ معلوم ہوئی کہ جب کبھی نیکی کرنے کا موقع ملے ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے، جو موقع مل رہا ہے اسے وصول کیجیے۔ ٹال مٹول کریں گے رہ جائے گا۔ جب بھی کسی نیکی کا موقع ملے کر ڈالیے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے سمجھنا، آپ نے دیکھا کہ صرف 3 منٹ ہے نماز میں، یار کیا بیٹھوں گا، کیا کچھ تسبیح پڑھوں گا، کیا قرآن پڑھوں گا، 3 ہی منٹ تو ہیں، چھوڑو۔ ہے نا وہ 3 منٹ آپ کے پاس، چھوڑو کیوں، بیٹھ جائیے، اور بیٹھ کر کے قرآن نہیں اٹھا سکتے تو کم سے کم تسبیحات پڑھ لیجئے۔ جس نیکی کا جتنا موقع مل رہا ہے کر ڈالیے، کر ڈالیے، کر ڈالیے، پتہ نہیں آخرت میں کون سی نیکی کہاں کام آ جائے۔ اور ہم پلان مناتے رہیں گے، نہیں ڈھنگ سے بیٹھ کر پوری تسبیح پڑھوں گا، ڈھنگ سے بیٹھ کر قرآن پڑھوں گا، پتہ لگا ڈھنگ سے بیٹھنے کی فرصت بھی نہیں ملی، اس چکر میں نہ قرآن ہوا نہ تسبیح ہوئی، کچھ نہیں ہو رہا۔ جہاں پر جیسی بھی حالت میں جس طرح آپ کو نیکی کا موقع ملے اس کو حاصل کیجیے۔ جہاں موقع ملا فوراً کٹ سے کر ڈالیے۔ کسی دن آپ کی آنکھ کھل گئی 4 بجے، پیشاب کے لیے اٹھ گئے، بس موقع کا فائدہ اٹھائیے، پیشاب تو کر ہی رہے ہیں، وضو کر لیجئے، 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیجئے۔
سو جائیے. مل گیا ہے نا موقع, اس کی قدر کرے. پتہ ہے شیطان ایسے وقت میں کیا دماغ میں ڈالتا ہے, او تو فجر میں تو اٹھنا نہیں, آیا بڑا تہجد والا, چھوڑ جا کے لیٹ. بھائی فجر کا مسئلہ فجر کے ٹائم دیکھا جائے گا. ابھی جو ہمیں نیکی کرنے کا موقع مل رہا ہے اسے تو کر لو. کیا پتہ یہی نیکی ہمیں اس نیکی تک لے جانے کا ذریعہ بن جائے. اللہ نے نیکیوں میں یہ تاثیر رکھی ہے, ایک نیکی دوسری نیکی تک پہنچاتی ہے, اور یہی حال گناہوں کا ہے, ایک گناہ دوسرے گناہ تک لے جاتا ہے. اللہ کا یہ نظام ہے. تو جب بھی جتنا بھی موقع مل رہا ہے اس کو حاصل کریں, اس کو کارآمد بنا لیں. کبھی زیادہ کے چکر میں وہ چھوٹا بھی رہ جائے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی طرح اس واقعے سے یہ تو بالکل ظاہر ہے, سچ کی بڑی اہمیت سمجھ میں آتی ہے اور جھوٹ کی نحوست سمجھ میں آتی ہے. اپنی زندگی میں سچ کی عادت ڈال لیں, جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں. اب نہ لوگوں نے اسے گناہ سمجھنا بھی بند کر دیا. جھوٹ بولنا اتنا عام ہو گیا, اتنا عام ہے. لیکن یہ گناہ ہے, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ. اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی طرح اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی آپ کا خاص دوست ہے, اس کا کوئی گھر یا کوئی گھیر یا کوئی بیٹھک ہے, وہاں پر آپ بغیر اجازت جانا چاہو تو جا سکتے ہو, اگر دو شرطیں موجود ہیں. کیا کیا؟ نمبر 1, اسے برا نہ لگے, اور نمبر 2, کوئی بے پردگی یا نامحرم کا مسئلہ نہ ہو, تو پھر آپ جا سکتے ہیں. یہ کیسے سمجھ میں آیا اس واقعے سے؟ پچھلے ہفتے آپ کو سنایا تھا, حضرت کعب حضرت ابو قتادہ کے باغ میں دیوار کود کے چلے گئے تھے, اور ابو قتادہ اندر ہیں. گیٹ کٹکھٹاتے تو وہ تو بول چال بند چل رہی ہے سب کی, کھولتا کوئی نہیں, وہ دیوار کود کے اندر. یہ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر کوئی آپ کا ایسا جگری یار ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ غصہ نہیں ہوگا, یہ ناراض نہیں ہوگا, اور وہاں پہ کوئی بے پردگی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں, کوئی نامحرم بھی نہیں, تو جا سکتے ہو بغیر اجازت میں, جائز ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اندر جانا تو دور کی بات, جھانکنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. جہاں پہ اندر نامحرم کا مسئلہ ہو یا اسے ناگوار گزرے تو پھر جھانکنا بھی جائز نہیں. بعض حضرات کیا کرتے ہیں, دروازے پہ جائیں گے, دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور یوں کھول کے, ہاں بھائی آجی جی ہے کیا؟ ابے تو نے دروازہ تو کھول دیا, اب اندر ہی جا کے دیکھ لے. بھائی یہ کھولنے سے پہلے پوچھ لیتا نا کہ ہے یا نہیں ہے, یہ کھول کر کے نا پورا, اور پھر کہہ رہا ہاں بھائی ہے کیا ابا بیٹی تیرے؟ او بھائی کمال کر دیا, حد ہی ہو گئی بالکل. اندر پہلے چلا گیا, پھر دروازہ کھول کے پوچھ رہا ہے. دروازہ دستک کر کے آواز دے کے پوچھتے کہ اندر ہے کیا, پھر اس کے بعد معاملہ آگے بڑھتا. گیٹ کھول دیا پہلے, ان چیزوں کا دھیان ہی نہیں. اور کچھ لوگ ماشاءاللہ بیل بجا رہے ہیں, دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, اور دروازے کے اندر لوہے کا گیٹ ہے, اس میں بیچ میں لائن ہے, یوں آنکھ بند کر کے دیکھ رہے ہیں, ترچھی آنکھ, اندر کا کیا دکھ رہا. کھٹکھٹا بھی رہا ہے اور جھانک بھی رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ حرکت کرے اس کی آنکھ پھوڑ دو, تمہارے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے. یہ حدیث ہے. جو یوں جھاگ رہا ہے نا, کانا بن کے, کانے دجال کا بھتیجا, جو یوں آنکھ بند کر کے جھانک رہا ہے, فرمایا اس کی آنکھ میں سلائی گھسا دو, جس آنکھ سے جھانک رہا ہے پھوڑ دو اس کی آنکھ,
اور حضور نے فرمایا تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں، کیونکہ حرکت ہی اس نے بڑی گری ہوئی کی ہے، گھٹیا درجے کی حرکت ہے۔ جہاں کیوں رہا بھائی؟ یہاں بھی ہوتا تھا نیچے بہت سی مرتبہ، جب وہ پرانا والا دروازہ تھا، کھٹکھٹائیں گے نہیں، کچھ نہیں کریں گے، یوں آ کے نا وہ بیچ میں سے جو جھیری اس میں سے جھانکیں گے اندر۔ وہ بھائی اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں، بیٹھے ہی ہوں گے، ایسا تو ہے نہیں وہ اندر فٹ بال کھیل رہے، تمہیں جانا ہے آواز دے کے اجازت لے کے چلے جاؤ طریقے سے اندر، یوں جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی سختی دی۔ لیکن ایک بات بتا دوں، حکومت جو کارروائی کرے گی وہ آپ کو جھیلنی پڑے گی۔ حضور نے کہا شرعی سزا نہیں ہے۔ کبھی آپ یہ سوچیں گے جی میں نے تو آنکھ پھوڑ دی، اب میرے اوپر کوئی کیس نہیں بنتا، جو حکومتی کیس بنیں گے وہ آپ دیکھنا، باقی شرعی سزا نہیں ہے، کیونکہ یہ گھٹیا حرکت ہے۔ اور باقی اگر کوئی ایسا ہے جیسے حضرت ابو قتادہ تھے حضرت کعب کے لیے، تو وہ ان کے لیے دیوار کود کے گھر میں چلے گئے، ہاں بھائی سنا کیا حال ہے؟ تو کچھ ایسے بھی دوست ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی پردے کا مسئلہ نہیں، کوئی نامحرم نہیں، وہ بیچارے آپ بھی کنوارے وہ بھی کنوارے، بیچلر پارٹی کرنے چلے گئے۔ تو اگر کہیں پر ایسا مسئلہ ہے تو پھر شریعت نے اسے معاف قرار دیا ہے، اور وہ چیز بھی اس واقعے سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کو اچھی خبر سنانے کے لیے ایک دوسرے سے پہل کرنا یہ بھی اچھی چیز ہے، اچھی خبر سنانے کے لیے کوشش کرنا کہ اچھی خبر ہے میں پہلے بتاؤں، میں پہلے بتاؤں، میں پہلے بتاؤں، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن اس میں بھی نہ الٹا ہو گیا ہے سسٹم، ہمارے ہاں کسی کے بارے میں الٹی خبر مل جائے بندہ تڑپ جاتا ہے کہ کیسے میں دوسروں کو بتا دوں، اور کسی کے بارے میں اچھائیاں لاکھ دکھتی رہیں، کہیں موقع بھی آتا ہے نا تو زبان نہیں کھولتا کہ یار اچھائی کیا کروں بتا کے، برائی میں مزہ آتا ہے۔ لیکن واقعات سمجھ میں آتا ہے، بتاتا یہ ہے یہ واقعہ کہ اچھائیوں میں آگے بڑھنا چاہیے، برائیوں میں نہیں۔ یہ ہے سیدنا حضرت کعب ابن مالک کی توبہ، سن 9 ہجری کے اندر اس انداز کے اندر وہ آزمائش میں آئے اور اللہ نے توبہ نازل فرمائی، اور اتنی پاکیزہ توبہ ہوئی کہ قیامت تک اللہ کا قرآن رہے گا، اور قیامت تک ان کی توبہ کا دنیا میں اعلان ہوتا رہے گا۔ ہر مسجد میں تراویح پڑھی جاتی رہے گی، اور ہر حافظ مصلی میں حضرت کعب کی توبہ کا اعلان کرتا رہے گا۔ قیامت تک کے لیے سعادت حاصل ہوئی ہے سچ کی بدولت۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنی زندگی میں سچ کا اہتمام نصیب فرمائے، اور سچ کے لیے جینا اور مرنا نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔